وقت اپنی رفتار میں بہت تیز ہے اور عمر اپنے گھٹنے میں بہت تیز ہے، اور موت کے پنجوں میں رحم کوئی نہیں، اور گردش ایام میں ٹھہراؤ کوئی نہیں۔ اللہ ہے جو ہر تغیر اور تبدل سے پاک ذات ہے، اللہ ہے جس پر کوئی حالات کا اثر نہیں ہوتا، لا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر۔ اللہ ہے جو ماضی و حال و مستقبل کے بندھن سے آزاد ہے، لا یشتمل علیہ زمان۔ اللہ ہے جو مکان کی قید سے آزاد ہے، لا یحویہ مکان، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک۔ ہم ماضی میں، حال میں، مستقبل میں بندھے ہوئے ہیں، ماضی کی یاد میں، حال کے حالات کے گرفتار ہو کر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی بیت جاتی ہے، اور اکثر ایسے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنی سینوں میں دبائے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، آج پھر اکٹھے ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، بات بڑے فکر کی ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا تھا، اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب اور مقصود بنانا تھا، اس کے محبوب کے پیارے طریقوں میں ڈھل کے چلنا یہ ہم سے مطالبہ تھا۔ ہم پٹڑی سے اترے، راہوں سے بھٹکے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوئے، شہوتوں کے غلام بنے، لذتوں کے تابع ہوئے۔ اس وقت ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو بیچ صحرا میں گم ہو چکا ہو، دور دور تک جسے منزل کا نشان نہ ملے، راہبر نہ ملے، راہی نہ ملے، اور ہر نشان کو صحرا کی بے رحم ہوا پل پل میں مٹا رہی ہو، پل پل میں بدل رہی ہو۔ وہ کسی راستے کو منزل سمجھ کے چلتا ہے، ہوا کا جھونکا وہاں سے ہٹا کر اس راستے کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ چار قدم ادھر چلتا ہے، ایک بگولا اٹھتا ہے، اس راہ کو اس دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ وہ کبھی یوں چلتا ہے، کبھی یوں چلتا ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ پوری دنیا اس وقت اس آیت کے مطابق نظر آ رہی ہے، گھپ اندھیرے ہیں، اوپر رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے، نیچے سمندر کی کالی موجوں کا اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر پھر بادلوں کا اندھیرا ہے۔ تین اندھیرے ہیں جس کے اندر انسانی زندگی کا قافلہ وہ گامزن ہے اور وہ عازم سفر ہے۔ ان اندھیروں میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ جو گھپ اندھیرے میں اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ دنیا بھٹک چکی ہے بھائیو، ہم مسلمان راہوں کو جان کر بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، لیکن مامو شیر کے بازار سچ پہ نہیں چلتے۔ ہمیں پتہ ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور حلال کمانے والا ہی اللہ کا سچا دوست اور فرما بردار ہے، لیکن ہماری تجارت سود کے آہنی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کو کوئی تیار نہیں۔ پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، اب لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، جن کے پاس چار پیسے ہیں وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ عام ہو چکا ہے، میں سفر کر کے آ رہا ہوں،
عام ہو چکی ہے یہ وبا، سود پہ پیسے دینا۔ افراد جب یہ اتنا نیچے سود چلا جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کہیں دائیں بائیں ہی پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، بندوں کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں۔ اگر اللہ کا رحیم ہونا اس کے قاہر ہونے پر غالب نہ ہوتا تو اس وقت ہم سب زمین کے نیچے جا چکے ہوتے۔ مسجد و مندر کیا، کارخانہ بازار کیا، مرد اور عورت کیا، دیہات اور شہر کیا، یہ سب زمین ان کو نگل چکی ہوتی، بجلیاں ان پر ٹوٹ چکی ہوتی، بادل ان پر برس چکے ہوتے، یا آگ کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ یا طوفانی بارشوں کے ساتھ یا سمندروں کی موجیں ان پہ چڑھ چکی ہوتی۔ یہ تو اللہ ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نافرمانوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا سکتا ہوں۔ میرے نافرمانوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے عذاب دے کے ماروں کہ تمہیں ہوش بھی نہ رہے، وہم و گمان بھی نہ رہے۔ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تم اپنے کام کاج، کھیتیوں، بازاروں، دکانوں میں کھڑے کھڑے ہلاک ہو جاؤ۔ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ میرا عذاب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ او یاخذکم علی تخوف، پھر میں بتاؤں تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ڈرا ڈرا کے ماروں۔ تو میں یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں، حالانکہ زمین پوچھ رہی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ آسمان کے فرشتے پوچھ رہے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں۔ سمندروں کا پانی پوچھ رہا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ ہوائیں بےتاب ہیں طوفان بننے کو، بادل بےتاب ہیں طوفان بننے کو، زمین بےتاب ہے زلزلے لانے کو، پہاڑ بے قرار ہیں پھٹ جانے کو، لاوا بن جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر یہ سب کچھ میں کرتا کیوں نہیں، میں یہ کرتا کیوں نہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا مہربان ہونا، میرا رحیم و کریم ہونا وہ مجھے روک لیتا ہے، اور میں پھر ان کو مہلت دے دیتا ہوں کہ شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ میرے بھائیو، مسئلہ بڑا بگڑا ہوا ہے، کبھی کبھی اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ کی کائنات کا تیور ہمارے حق میں بگڑ چکا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سارے کائناتی نظام کا ہمارے خلاف ہو جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بین، واضح، صاف، روشن دلیل ہے۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت کے بگڑنے کے بھی سارے اسباب پورے ہو چکے ہیں۔ دنیا کا بگڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں، میری آپ کی ذات کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے۔ ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے۔ اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا،
اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور یومئذ تعرضون، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی کر دے گا اللہ، وحشرناہم، سارے تلمبے والے اکٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم اکٹھے کرے گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، ما کان ربک نسیا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں، لا یضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت جلوت، سرا جہرا، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے، اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا، برزت الجحیم للغابین، پھر جہنم کو لایا جا رہا، اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا، ام منکم الا واردها، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا، ایک ایک کا ورق رول ہوا ہوا، گول ہوا ہوا، اللہ یوں کھولے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو، یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو، دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو، دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ۔ اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود، انسانوں کی کیا کیفیت ہے؟ کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، صرف تقوی والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے، باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک خوفناک گھاٹی، ایک خوفناک مرحلہ، بچہ بوڑھا ہو جائے، انسان موت کی تمنا کرے، یا لیتنی کنت ترابا، موت کی تمنا کریں، لیکن موت کہیں خود مر گئی۔ آج ایک چیز نے مرنا ہے، باقی سب نے اٹھنا ہے۔ آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی۔ انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فکنتم وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، عام درجے کے جنتی، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جہنم کے لوگ، السابقون السابقون اولئک المقربون، اونچی عالی شان جنت کے لوگ، اوپر والے لوگ، درمیانے لوگ، پھر جہنم کے لوگ۔ یہ 3 طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک پکار پڑ رہی ہے، اے مجرموں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، آج اللہ جیسی پکڑ کوئی پکڑ نہ سکے گا، اللہ جیسی مار کوئی مار نہ سکے گا، اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہ سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس خوفناک گھاٹی، اس خوفناک دن سے انسانیت غافل ہوئی پڑی ہے۔ ان کو جھنجھوڑ کے بتانے کی ضرورت ہے، ان کو نہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ
إلا الله لا إله إلا